رشتے داری کو جوڑنا اور رشتے داری کو قائم کرنا اللہ کے رسول نے اتنا اہم قرار دیا، اتنا ضروری قرار دیا کہ آپ نے فرمان ہی جاری کر دیا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے داری کو کاٹنے والا، رشتے داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ، غور سے سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ جب شہر طائف میں تشریف لے آئے، شہر طائف میں اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں۔ الادب المفرد حوالے کے ساتھ آپ سنیے، نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ طائف میں آئے تو لوگ جیسے آج آپ جمع ہو گئے ہیں ایسے سب جمع ہو گئے کہ آج ابو ہریرہ آئے ہیں، آج کچھ سنائیں گے، آج ابو ہریرہ سے کچھ حدیث ہم سنیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے لوگ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں کچھ دنوں تک ابھی یہاں رکوں گا، تو ایک کام کرو، میں تھکا ہوا ہوں، کل سے میں سناؤں گا، کل حدیث سناؤں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ کل لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، مسجد بالکل کھچا کھچ بھر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنانے کے لیے بیٹھ گئے، حدیث سنانے کے لیے، لیکن ابو ہریرہ نے ایک شرط لگا دی۔ وہ کون سی شرط تھی معلوم ہے؟ قسم خدا کی، قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی، اگر وہ شرط لگا دی جائے تو کٹیہار ڈسٹرکٹ چھوڑیے، پوری دنیا کے اندر ایک بھی جلسہ نہیں ہوگا، ایک بھی جلسہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سی شرطیں تھی؟ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، میں حدیث تو سناؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس مجلس میں، پوری مسجد میں، اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے رشتے دار اس سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، پہلے معافی مانگ کے آئے۔ بتائیے تو جتنے لوگ آئے ہیں، کیا آپ کے سارے رشتے دار آپ سے خوش ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے، اور حقیقی بات بھی یہ ہے کہ اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کے رشتے دار کیا آپ سے خوش ہیں، تو جواب آئے گا کہ نہیں، سارے رشتے دار خوش نہیں ہیں ہم سے، کوئی دشمن ہے تو کوئی دوست ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے، ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں شاید اس کے رشتے دار اس سے ناراض ہیں، وہ اٹھ نہیں رہا۔ ابو ہریرہ نے کہا کیا بات ہے؟ دوبارہ اعلان کیا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ اس نے چہرہ چھپایا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو ہریرہ، جب آپ نے یہ شرط لگا دی ابو ہریرہ، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میں جا رہا ہوں اپنی خالہ سے معافی مانگنے کے لیے، میں معافی مانگنے کے بعد آؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ جب تک میں معافی مانگ کے نہ آ جاؤں آپ درس کو شروع نہ کریں، کہیں نبی کی حدیث جو آپ نے ڈائریکٹ نبی سے سنی ہو کہیں چھوٹ نہ جائے، آپ ابھی درس شروع نہ کریں۔ یہ گئے، میں مختصر بتا رہا ہوں، خالہ سے معافی مانگ کے آئے، اس کے بعد کہا کہ اب سنائیے۔ تو خالہ نے بھی ایک کوشچن کیا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے پوچھنا کہ پوری مسجد میں جب تو ہی ایک ایسا آدمی تھا کہ تیرے رشتے دار تجھ سے ناراض تھے تو ایک آدمی ناراض تھا رہنے دیتا، تو ایک آدمی کے چلتے درسے ہی کو کیوں ابو ہریرہ نے روک دیا؟ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا، بیٹھو، اور جو میں جواب دوں گا اسی کو آج درس سمجھ لینا۔ سب بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا سنو، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مسجد میں خطبہ دے رہے تھے منبر کے اوپر، اسی مسجد میں میں بھی تھا، اور اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے کہ کسی بھی مجلس میں اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہو
کہ وہ رشتے داریوں کو توڑتا ہو اور اس کے رشتے دار اس سے ناراض ہوں، اس کے رشتے دار اس سے ناخوش ہوں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس مجلس کے اندر، اللہ رب العالمین کی غشیت اور رحمت اس مجلس کے اندر نازل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہ یہ پہلی صفت آپ کے اندر تھی، اور خدیجہ بیان کرتی ہیں اے نبی اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی نشٹ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز سنیے، دوسری چیز وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، تو آپ نبی کے اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ سنیے، کہیں بات میں کلیئر کر دوں، آپ کا پڑوسی یہودی بھی ہے، آپ پیٹ بھر کر کے کھا رہے ہیں، یہودی بھوکا سو رہا ہے، ایک غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے دو گھر کے بعد ایک غیر مسلم ہے، وہ بیچارہ بھوکا سو رہا ہے، غریب ہے، رکشہ چلا کے آتا ہے، لاک ڈاؤن میں انکم نہیں ہو رہا ہے، بیچارہ سوکھی روٹی کھا کے سو جاتا ہے۔ آپ پیسے والے ہیں، امیر ہیں، آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو مدد نہیں کیا نا تو سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ میرے بھائیو یہ بات میں نے کلیئر کر دیا، نبی کے اندر پہلی صفت یہ تھی۔ دوسری صفت وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، خدیجہ بیان کرتی ہیں اے نبی آپ تو دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے آپ کے گھر کے قریب کوئی بھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، قرضے کے اوپر قرض لے رہا ہے، بیچارہ قرضوں میں دبا جا رہا ہے، آپ پیسے والے ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ نے تھوڑی سی مدد کر دی اس کی، ہاں بوجھ ہلکا کیا آپ نے اس کا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی جس کو حقیقت میں علامہ ابن ہشام نے سیرت النبی کے اندر ذکر کیا ہے، سیرت النبی کے اندر علامہ ابن ہشام نے، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گزر ایک جنگل کے راستے سے ہو رہا تھا، اللہ کے رسول جنگل کے قریب سے ہو کر گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ بیچاری لکڑیاں چننے کے لیے آئی ہے اور لکڑیاں چن کر کے وہ بڑا سا گٹھر باندھ لی ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہی ہے، پورا یہ کیا کہتے ہیں کہ طاقت لگا کر کے، زور لگا کر کے کسی طریقے سے بڑھیا نے اپنے سر کے اوپر اس لکڑی کے گٹھر کو رکھ تو لیا، ایسے ہی وہ بوڑھی تھی، آدھی کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، جیسے ہی لکڑی کے بوجھ کو، اس گٹھر کو اپنے سر پہ بڑھیا نے رکھ لیا تو وہ اور جھک گئی۔ نبی اکرم نے دیکھا اس بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پہنچ گئے، ماں گھر کتنا دور ہے؟ کہا بیٹا یہ گاؤں کروس کرنے کے بعد، اس کے بعد جو گاؤں آئے گا وہی اسی بستی میں میرا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں 2 بوجھ لکڑی کا گٹھر میرے سر پہ لاد دو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے 3 پنیا کے بھائیو سنو، دوسروں کے دھندوں پہ لات مارنے والوں سنو، آپ کے بھائی کی یہ کپڑے کی دکان ہے، کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، آپ نے دیکھا دن میں 50 کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، آپ نے اسی دکان کے بغل میں کوئی دوسری دکان نہیں، کپڑے ہی کی دکان آپ نے کھول دی۔ مطلب مولانا یہ تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ نہیں، آپ نے دشمنی کی۔ سنیے اللہ کے رسول نے کہا وہ لکڑی کا گٹھر دو میرے سر میں۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماں اور کتنا دور ہے گھر، اور کتنا دور ہے؟ بیٹا بس بیٹا یہ گاؤں کروس کرنے کے بعد ہی میرا گھر ہے، چلو
اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں بڑھیا اور تھوڑا سا چلیے، اور تھوڑا سا چلو بیٹا، اور تھوڑا سا چلو، لیکن اللہ کے رسول غصہ نہیں ہو رہے ہیں، بیچ راستے میں اس کو چھوڑ دوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، گھر پہنچا دیا اللہ کے رسول نے، گھر تک پہنچا دیا لکڑی کے اس گٹھر کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں اب میں جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ بیٹا، دودھ لے کے آتی ہوں بیٹا، تھوڑا سا دودھ پی لو اس کے بعد جانا بیٹا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، بڑھیا بکری کا دودھ دوہ کے لاتی ہے، اللہ کے رسول کو دیتی ہے دودھ کا گلاس، دودھ کا پیالہ۔ اللہ کے رسول دودھ کے پیالے کو اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دودھ پیا، پینے کے بعد کہا ماں میں گھر جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا تم نے محنت کی بیٹا، تم تھکے ہوئے ہو بیٹا، میرے بوجھ کو تم نے ہلکا کیا بیٹا، لکڑی کا گٹر لاد کر کے تم نے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ بیٹا تو ہے کون؟ میں نے نام نہیں پوچھا بیٹا۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں میرا نام محمد ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی بڑھیا نے نام سنا کہ لے بیٹا رک رک بیٹا رک، بڑھیا نے کہا بیٹا رک۔ دوڑ کر کے بڑھیا گھر کے اندر گئی، دو روئی، کوٹن روئی لے کر کے آتی ہے بڑھیا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، بڑھیا لے کر کے دیتی ہے، لو بیٹا۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں ان کا کیا کروں میں؟ کہا بیٹا سنا ہے جو ایڈریس تم نے بتایا بیٹا، جو پتہ تم نے بتایا بیٹا، وہیں پر ایک محمد نامی آدمی بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے۔ جادوگر، ہاں جادوگر کہہ رہی ہے بڑھیا، بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے بیٹا، ان کی باتوں کو جو سن لیتا ہے بیٹا، باپ سن لے تو بیٹے سے دشمنی ہو جاتی ہے، بیٹا سن لے تو باپ دادے کے دین اور دھرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹا کہیں تمہارے اوپر بھی جادو کا اثر نہ آ جائے، ان روئیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لینا بیٹا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑھیا کی دی ہوئی روئیوں سے اللہ کے رسول لاکھوں آنسوؤں کو پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ماں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا تم نے مجھ کو خوش کیا بیٹا، ہنسایا، لکڑی کا گٹر گھر تک تم نے پہنچا دیا بیٹا، لیکن بیٹا تو میرے گھر سے رو کر کے جائے گا بیٹا، اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ تیرے آنسو کیوں نکلے بیٹا؟ کوئی تکلیف ہوئی بیٹا؟ تم نے مجھ کو ہنسایا بیٹا اور تو میرے گھر سے آنسو بہا کے جائے گا۔ نبی نے کہا ماں نہیں کچھ بات نہیں، چھوڑو ماں میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا بولنا پڑے گا۔ بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا، نبی نے کہا اے میری ماں سن، جس محمد کا تو نام لے رہی ہے، جس کو تو جادوگر کہہ رہی ہے، وہی محمد تو میں ہی ہوں۔ کہا بیٹا تیرا تو نہیں بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا۔ ماں ہاں جو ایڈریس تم بتا رہی ہو ماں، میرا ہی باپ عبداللہ ہے، میری ماں آمینہ ہے، میں عبداللہ ہی کا بیٹا ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں۔ بڑھیا نے چہرے کو دیکھا، کبھی قریب سے نہیں دیکھی تھی، کہنے لگی ہاں تو ہی محمد ہے، تو ہی محمد ہے؟ کہا ہاں میں میرا، ہاں ماں میرا ہی نام محمد ہے۔ بتا ماں میں نے تیرے اوپر کون سا جادو چلایا ماں؟ تم نے جادوگر کا؟ ماں میں نے اتنا کام کر دیا ماں، تو لکڑی کا گٹر نہیں لاد لے سب نے سر پہ لاد کر کے نہیں لا پا رہی تھی ماں، میں نے اتنا ہیلپ کر دیا ماں، لکڑی کے بوجھ کو میں نے گھر تک پہنچا دیا۔ ماں بتاؤ میں نے کون سا جادو چلایا تمہارے اوپر کہ تم نے مجھے جادوگر کہا ماں؟ بڑھیا نے کہا بیٹا میں نے قریب سے، اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا بیٹا، جو مجھے بتا رہے تھے تیرے بارے میں وہ جھوٹ بول رہے تھے بیٹا۔ اے بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے جس دین اور دھرم کو لے کر کے تو آیا ہے بیٹا، میرا تو دل چاہتا ہے بیٹا کہ اس دین اور دھرم کے اندر میں بھی اپنی انٹری لے لوں۔ بیٹا بولو بولو بیٹا کیا کرنا پڑے
पड़ेगा कि मैं भी मुसलमान बन जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा माँ बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके बुढ़िया मुसलमान हो गई। मेरे भाइयों व तहमिलुल कल्ला, नबी की दूसरी सिफत ये थी आप दूसरे के बोझ को हल्का करते थे, आप दूसरे के बोझ को उसके घर तक पहुंचा दिया करते थे। ये नबी की मेरे भाइयों ये नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर ये सारे औसाफ कूट कूट करके भरे हुए थे। जानते हैं एक मोमिन की सिफत होती है इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हम मोमिन अपने आप को दावा करते हैं, लेकिन मोमिन की पहली सिफत यह है कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आ जाए तो मोमिन का दिल दहल जाता है। अजान में अल्लाहु अकबर ये अल्लाह का नाम आया, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह का नाम सुनने के बाद अगर आप मस्जिद में नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपका दिल नहीं दहला। अब हकीकत में मोमिन है कि नहीं फैसला आप करें। दूसरी चीज, मोमिन के सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाए तो मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान के अंदर बढ़ोतरी पैदा होती है। मगरिब के बाद से लेकर के रात 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। मेरे बाद और 2 मौलाना है मेरे भाइयों, उसके बाद फजर की नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ ईमान ताज़ा हुआ। इतने लोग थोड़े फजर की नमाज पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो सुनिए तीसरी चीज वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन की तीसरी पहचान यह है कि वो अपने रब ही के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, मोमिन की तो एक सिफत यह भी है कि जब रसूल का हुक्म आ जाए और रसूल कह दें कि ये करो दौड़ पड़ो, तो ये ना देखे कि यहाँ कीचड़ है यहाँ दौड़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि नबी का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है तो वहीं दौड़ पड़े। जानते हैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने चंदा किया, कहा कौन है जो 100 ऊंट कुर्बानी देगा, नबी उसको जन्नत की गारंटी दे रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये नबी अकरम के ससुर जी थे। ससुर जी कहने लगे 100 ऊंट मैं दे रहा हूँ, जन्नत मुझको दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान बैठ जाओ, बैठ जाओ उस्मान बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान के बाद कौन है जो 100 ऊंट की कुर्बानी देगा, नबी उसको गारंटी दे रहा है कि नबी उसको जन्नत दिलवाएगा। हाँ, फिर हजरत उस्मान उठ गए, फिर हजरत उस्मान उठ गए। अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए लेकिन जन्नत हमको दीजिए। देख रहे हैं किसी को मौका नहीं दे रहे हैं। तकरीर आपको अच्छी लग रही है ना, कुरान और हदीस की बातें आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए तो। अल्लाह अकबर, उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, हाथ नीचे कीजिए। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, कुरान ये अल्लाह ने सच कहा है कुरान के अंदर कि मोमिन के सामने जब कुरान के आयतों की तिलावत की जाए तो मोमिन का ईमान बढ़ता है। हकीकत में कुरान और हदीस की बातें हुई, आपने हाथ उठाया कि नहीं मौलाना कुरान और हदीस की बातें हम समझ रहे हैं, हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, आपने हाथ उठाया है, अगर अभी भाग गए तो मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत आपके अंदर पाई जाएगी। आप कहे अभी हाथ उठाए कि मौलाना तकरीर अच्छी लगी, कुरान और हदीस की बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है आप सुनाइए, और आप मेरी तकरीर खत्म होने से पहले अगर चले गए तो मुनाफिक की एक अलामत पाई जाएगी। आपने वादा किया फिर आप जाकर के भाग रहे, वादा खिलाफी करना मुनाफिक की अलामत है। सुनिए तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, और कौन है? फिर उठ गए हजरत उस्मान। अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मैं तुमसे नहीं कहता हूं, बैठ जाओ ना, तुमसे मैं नहीं कह रहा हूं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान के बाद कौन है? फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए। कि अल्लाह के रसूल ने 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार ऐलान किया, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 मरतबा उठ के खड़े हो गए और कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत मुझे दे दीजिए, 100 ऊंट हमसे ले लीजिए। 700 ऊंट की कुर्बानी दिए थे अल्लाह हजरत उस्मान गनी। जानते हैं
اللہ کے رسول نے جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سنو، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے عثمان نے 700 اونٹ کی قربانی دیے ہیں۔ یہ عثمان سن لو، آج سے اگر عثمان ایک بھی جنت کا کام نہ کرے پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا۔ 5 منٹ ایک ایسے واقعہ کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 3 پنیاں والوں، سرسوں کا دانہ آپ نے دیکھا ہے؟ سرسوں کا دانہ دیکھا ہے نا؟ کتنا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں اتنا بڑا ہوتا ہے نا؟ اے چھوٹا سا، یہ سرسوں کے دانے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ایمان ہے نا، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایمان ہے نا، تو میں اگر کہوں گا کہ آپ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں گے۔ اس واقعے کو تھوڑا سا سن لیجیے، 2-4 منٹ، زیادہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیمار پڑ گئے تھے، ڈاکٹروں نے ان کو علاج کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، 1 مہینے کی علاج کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہیں، اب ان کو جو دل چاہے وہ کھلاؤ، ان کو یہ خطرے سے باہر ہیں۔ بیوی نے کہا محترم دل کیا چاہتا ہے، کیا کھائیں گے آپ؟ کہا بیوی ڈاکٹروں نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، بیوی دل تو چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ غلام کو بھیجا، جاؤ مارکیٹ سے مچھلی لے کے آؤ۔ غلام مارکیٹ سے مچھلی لے کے آیا، اس کو تیل میں بھنا، اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد، تیل میں بھننے کے بعد، روٹی بنانے کے بعد دسترخوان میں رکھ دیا۔ بیوی نے جا کر کے شوہر کو بڑے پیار سے سینے سے لگا کر اٹھایا، میرے سرتاج اٹھئے، چلیے آپ کے لیے دسترخوان میں روٹی اور مچھلی حاضر ہے۔ پیاری بیوی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے شوربے میں ڈبا کر کے مچھلی لگا کر کے اب منہ کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا دے گی، ڈالے گی۔ عبداللہ ابن عمر کے منہ میں اتنے میں باہر کے دروازے سے آواز آ رہی ہے، شیئن للہ، اللہ کے نام سے کچھ ہے تو دے دو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا روٹی کا لقمہ نیچے کرو، جاؤ پہلے دیکھو کون دروازے میں آیا ہے۔ کہا کوئی سائل مانگنے آیا ہے، کوئی سائل مانگنے آیا ہے، جاؤ روٹی اور مچھلی اسی کو دے دو۔ کیا کہا؟ بیوی نے کہا ہے میرے سرتاج، بڑی محنت سے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اگر آپ کو دینے ہی کی ضرورت ہے، میں الماری سے، صندوق سے میں روپیے نکال کر کے اس سائل کو دے رہی ہوں، وہ جا کر کے مچھلی روٹی خرید کر کے کھا لے گا، اپنے من پسند کا کھانا اپنی بیوی بال بچوں کو کھلائے گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مشورہ تو ٹھیک ہے، جاؤ دے دو۔ بیوی روپیہ گن کر کے دینے جا رہی ہے سائل کو، عبداللہ ابن عمر نے پھر بلایا، ادھر آؤ تھوڑا۔ کہا کیا؟ کہا دیکھوں کتنا دے رہی ہو۔ کہا ٹھیک تو دے رہی ہوں۔ کہا دیکھوں پہلے۔ عبداللہ ابن عمر نے حساب لگایا، مچھلی کا اتنا، تیل کا اتنا، مسالے کا اتنا، آٹا کا اتنا، جوڑ کر کے کہا کہ اگر یہی کھانا وہ کھائے تو اتنا ہی روپیہ دو۔ کہا کہ ہاں تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، جاؤ دے دو۔ بیوی روپیہ لے کر کے دروازے میں پہنچنے کی والی تھی کہ پھر عبداللہ ابن عمر نے بولا میری بیوی یہاں وہ میری بیوی۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا یہاں دسترخوان میں روپیہ رکھو۔ رکھوایا بیوی کو، دسترخوان میں روپیہ رکھو۔ اے 3 پنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، میں نے کہا نا کہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایمان ہے تو اس واقعے کو سننے کے بعد میں تو دل کی گہرائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے نہیں رہ پائیں گے۔ بیوی کو بلایا، روپیہ رکھو دسترخوان میں، رکھ دیا۔ بیوی نے پوچھا نہیں، بیوی نے دسترخوان میں روٹی بھی ہے، مچھلی بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پورا اٹھا کر کے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جاؤ سائل کو مانگنے والے کو دے دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے دے کر کے آؤ، بعد میں بتاؤں گا۔ بیوی نے دے دیا سائل کو۔ اب آ گئی بیوی، آ گئی
शौहर के पास बैठ गई, कहने लगी ऐ मेरे सरताज, अब आप बताइए कि आपने पूरा क्यों दे दिया पूरा आपने। तो शौहर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी, असल पॉइंट यहीं पर है, ऐ मेरी बीवी, जब तू रुपया लेकर के साइल को देने जा रही थी तो कुराने करीम की ये आयत मेरे दिमाग में आ गई। कौन सी आयत? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं हासिल कर सकते, तुमको नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपने महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में ना खर्चा कर दो। बीवी, मैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि रुपया मेरे नजदीक महबूब है या मछली मेरे नजदीक महबूब है। मछली देने जा रहा हूं, दिल में ख्याल आ रहा है कि रुपया मेरे नजदीक पसंदीदा है, रुपया देने जा रहा हूं तो फिर दिल में ख्याल आ रहा है कि मछली मेरे नजदीक पसंदीदा है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने दोनों उठा करके दे दिया।